اس عنوان پر ہماری کتنی محنت ہے اور کتنی قربانیاں ہیں، یہ ڈکی چھپی نہیں ہیں۔ اللہ کی قسم اگر میں اس کا اظہار کرنے لگ جاؤں تو شاید آپ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے۔ میرے قرب و جوار والے نوجوانوں کے لاشیں کس طرح گرے، 4 بچوں کے لاشیں ایک دن میں ہم نے کیسے پڑھے، مشکل وقت میں ہم کس پریشانیوں کا شکار ہوئے، ہتھکڑیاں اور بیڑیاں ہمیں کیسے پہنائی گئی۔ اس ملک کے اندر ہمیں ایک تنہا کر کے یوں کر دیا گیا جیسے ہم کوئی بڑی غلط بات کر رہے ہیں یا ہم یہاں پر کوئی غلط چیز پیش کر رہے ہیں۔ کبھی ہمیں یوں پیش کیا گیا کہ ہم بزرگوں کے مخالف ہیں، کبھی ہمیں یوں پیش کیا گیا کہ ہم پاکستان کے مخالف ہیں، کبھی ہمیں یوں پیش کیا گیا کہ شاید یہ سارے حالات ہی ہماری وجہ سے ہیں۔ جب ہر طرف سے نظریں ہمارے اوپر سے اٹھی اور ہمارے اوپر ریاستی وہ جبر ہوا، وہ تشدد ہوا، وہ ظلم ہوا جس کی مثالیں میں پیش نہیں کر سکتا۔ 29 سال کے بعد ایک آدمی جب جیل سے باہر آ رہا ہو تو اس کے 29 سال کی قیمت کیا ہے، اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اور جب 24 سال بعد کسی کا لاشا جیل سے باہر آ رہا ہو تو اس کی اہمیت کیا ہے، اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اور جب برسر روڈ ہتھکڑیاں پہنے میں اسے گولی مار دی جائے تو اس کے گھرانے کی کیفیت کیا ہے، وہ آپ شاید سمجھ سکتے ہیں۔ اور آج 6 سال اور 7 سال ہو گئے، لوگ لاپتہ ہیں، ان کا پتہ نہیں ہے، اور ان کا جرم صرف یہ ہے کہ انہوں نے صحابہ کی مدح اور تعریف اور دفاع کی بات کی تھی۔ اور یہ گستاخی کے جو کلپ آپ کو سنائے گئے ہیں، اللہ کی قسم یہ بہت کم ہیں، بہت کمزور ہیں، بڑی کم باتیں اتنے شدید تھے۔ میں نے انہیں منع کیا یہ سب مت دکھاؤ، یہ تو میں برداشت نہیں کر سکتا، یہ کوئی برداشت نہیں کر سکے گا۔ جذبات قابو میں نہیں رہیں گے۔ ان لاشوں، ان جوانوں، ان اکابر، ان بزرگوں کی اس محنت میں جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، میں اس اجتماع میں آج انہیں سلام عقیدت پیش کر کے ان کی روحوں سے کہنا چاہتا ہوں، تم ناکام نہیں ہوئے، تم کامیاب ہوئے ہو۔ اللہ کی قسم یہ پہلی صف میں بیٹھے اکابر، دارالعلوم کراچی، جامعہ بن نوری ٹون، جامعہ فاروقیہ، جامعہ صدیقیہ، جامعہ حسن علوم، یہ تمام مدارس کے لوگ، یہ اکابر، یہ مشاغر، یہ دانشور اور یہ اسکالر یہاں بیٹھ کر آج یہ کہہ رہے ہیں جو بات آپ نے کہی تھی وہ سچ تھی، لیکن یہ کفر چھپا ہوا تھا، آج روڈ پر آ گیا، چوک پر آ گیا، ننگا ہو گیا۔ اللہ اس نے میرے پیارے معاویہ جسے رسول اللہ نے دعا دے کر کہا تھا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا وادی بھی، وہ ابو سفیان جسے رسول اللہ نے کہا تھا آج جس کے گھر میں جس نے پناہ لے لی اس کو امان ہے، وہ ابو بکر صدیق جس نے نبوت کو کندھوں پہ اٹھایا تھا، غار تک پہنچایا تھا، اپنی جھولی میں سلایا تھا، دولت اولاد سب کچھ قربان کی تھی، اپنی بیٹی کا رشتہ دیا تھا۔ اللہ مجبور ہے، ہم بے بس ہیں۔ اللہ کی قسم اس ملک میں آج اس شخص کی تکفیر کی گئی، روڈ اور چوک پر ان لوگوں پر لعنت دی گئی۔ اللہ ہمارا ضمیر گوارا نہیں کرتا۔ میں اس دن سے آج تک اللہ کی قسم سکون نہیں آ رہا۔ اللہ جزائے خیر دے ان بزرگوں کو جنہوں نے اس موقع پہ ہمارے سر پہ ہاتھ رکھ کر کہا یہ مسئلہ تمہارا نہیں ہے، بات صرف تمہاری نہیں ہے۔ اور ابھی قاری عثمان صاحب خوبصورت بات کہہ رہے تھے، مولانا زبیر صاحب نے بھی بہت خوبصورت بات کہی ہے، یہ ایک جماعت کا مسئلہ نہیں ہے، ایک طبقے کا مسئلہ نہیں ہے۔ علماء کرام، مفتیان عظام، اکابرین ملت، رب عز الجلال کی قسم یہ تحریک چلاؤ، ہمیں اس تحریک میں نوکر رکھ لو، غلام رکھ لو، خادم رکھ لو۔ رب عز الجلال کی قسم میں تمہارے دفتر میں جھاڑو دوں گا، اللہ کی قسم میں تمہارے جوتے اٹھا کر سعادت سمجھوں گا۔ ہمیں لیڈری کا کوئی شوق نہیں ہے، میں ہزاروں لیڈریاں صدیق اکبر اور معاویہ کی جوتی پہ قربان کرتا ہوں۔ میں جماعت کا صدر ہونے کے باوجود اعلان کر رہا ہوں حضرت اقدس تمہاری جوتیوں کا خادم ہوں، میں اس پہ بیٹھنا چاہتا ہوں۔ اس تحریک میں آپ آؤ گے، ہم آپ کے غلام بن کر آپ کے دفتروں کی صفائی کرنے کو تیار رہیں گے، لیکن آپ کے شانہ بشانہ رہیں گے۔ اس ظلم کی بڑی داستانی، اس کی بڑی تحریک ہے، میں بتا نہیں سکتا، میں اپنی بات تو کرتا نہیں، ان لوگوں کی باتیں یقین کریں۔ میرے پاس لوگوں کے فون آتے ہیں، میں ذمہ دار ہوں، مجھے وہ مائیں کہتی ہیں میرا بچہ 6 سال سے لاپتہ ہے، فاروقی صاحب بتاؤ کہاں ہے؟ اللہ کی قسم میرے پاس جواب نہیں ہے، وہ رو جاتی ہے، اس کی چیخیں نکلتی ہیں، اور مجھ سے ایک دن کہنے لگی میں قیامت کے دن آپ سے سوال کروں گی، میرا بچہ لاپتہ
किसी चौक और चौराहे पे पड़ा हुआ है, मैं आपसे सवाल करूंगी। मैंने कहा अम्मा जी हाथ जोड़ कर कहता हूँ मैं बेबस हूँ, मैंने हर दरवाजा खटखटवाया, मैंने रोड पर धरने दिए, मैं अकेला तने तनहा इस कराची की सड़कों पर रोता रहा, मुझे गोलियां मारी गई, मैंने बर्दाश्त कर ली, मेरे ऊपर हमला हुआ, मैंने बर्दाश्त कर लिया, मेरा जिस्म जख्मी हुआ, बर्दाश्त कर लिया, एक वाक़े में 10 लोग शहीद हुए, बर्दाश्त कर लिया, कई जख्मी हुए, बर्दाश्त कर लिया। रब्बे ज़ुल जलाल की कसम, किसी ने अच्छा कहा तब, बुरा कहा तब। अल्लाह मुझे तकब्बुर रियाकारी से बचाना, ये मेरी जिंदगी का सरमाया है, ये मैंने आखिरत के लिए रखा हुआ है। अल्लाह मैंने आज इन लोगों के सामने ये बात बता दी है, मुझे माफ करना, लेकिन अल्लाह मैं बता इसलिए रहा हूँ, अकाबिरीन मिल्लत उलमाए किराम, आप मसाजिद के आइम्मा हैं, अल्लाह की कसम लोग आपके पास है, आपके मिंबर में आपसे सहाबा के तज़किरे जब कम हुए, अल्लाह की कसम ये कहा गया ये एक तबके का मसला है, एक जमात का मसला है। हजरात सहाबाए किराम, किसी जमात का मसला इसलिए नहीं हो सकता कि कुरान की 1126 आयतें इन मुकद्दस लोगों के बारे में नाजिल हुई है। अहादीस मुबारका सित्ता की हर रिवायत इन सहाबा के बाद हुजूर तक पहुंची है। रब्बे ज़ुल जलाल की कसम, फिक़्ह और हदीस तमाम दीन का सरमाया इन पर खड़ा है। और गौर कीजिए इन सहाबा पर तनकीद क्यों हो रही है। आपने देख लिया वो तो अल्लाह को भी नहीं छोड़ते, रसूल अल्लाह को भी नहीं छोड़ते, लेकिन निशाना सहाबा को इसलिए बनाया कि इस्लाम की इमारत सहाबा पर खड़ी है और वो ये इमारत गिराना चाहते हैं। याद रखना, इमारत गिराने वालों कुछ इमारत के चौकीदार भी हुआ करते हैं। मैं आज बरबला कहता हूँ हम ठेकेदार नहीं हैं, अल्लाह की कसम हम लीडर और ठेकेदार नहीं हैं, हम सहाबा की उस इमारत के चौकीदार हैं। और ये मानना पड़ेगा, मार हमेशा चौकीदारी खाता है, मार ठेकेदार नहीं खाता। हम चौकीदार बन के खड़े उस इमारत को गिराना चाहते हैं, हम उस इमारत को बचाना चाहते हैं। आज बरेली मकतबा फिक्र के मेरे दोस्त यहाँ मौजूद, अहले हदीस मकतबा फिक्र के लोग यहाँ मौजूद, जमीयत उलमा इस्लाम सिंध, जमीयत उलमा इस्लाम फा, तंजीमात मदारिस दीनिया, अशातुत तौहीद व सुन्ना, दीगर तमाम जमातें खत्म नबूवत की यहाँ मौजूद है। आज इन्होंने हमें सहारा दिया, मैं इनके तवस्सुस से कहना चाहता हूँ हजरत अकाबिर, आपने एतमाद किया है, अल्लाह की कसम पहले भी कुर्बानियां दी थी, उससे बढ़कर देने को तैयार है। आपके साए के तले हम निकलने को तैयार है, चाहे जो हो जाए हम सह लेंगे, अल्लाह की कसम आपको मायूस नहीं करेंगे। और अगली बात, अरबाब इख्तिदार से जब ये गुस्ताखी हुई, शहर कराची में यह खबर फैली, उस वक्त हुजूम कंट्रोल नहीं हो सकता था, हमने कंट्रोल किया। इस मुल्क की और कराची की इस बदअमनी को हमने बचाया, इन अकाबिर की वजह से वो बची है। और जनाब इज्जत महब, अगर दूसरे दिन तिब्बत सेंटर पर हम जमा हो जाते तो वो तिब्बत सेंटर से लेकर बिन्नौरी टाउन तक ये बहुत बड़ा एक काफिला होना था, सिर्फ वही नहीं रहना था, ये कहीं भी जा सकता था। हमने इस दुख को, और अल्लाह की कसम हमारे माँ बाप, औलाद, खानदान, माल दौलत सब कुछ लुट जाए, शायद इतनी तकलीफ न होती जितनी बरसरे मैदान हुकूमत की सरबराही में, उनकी हिफाजती हिसार में इन मुकद्दस हस्तियों पर जो हमें तकलीफ हुई है। मैं रब्बे ज़ुल जलाल की कसम खा के कहता हूँ सब कुछ लुट जाए, इस पर इतना अफसोस नहीं जितना इस पर अफसोस था। लेकिन हमने एक बार फिर अपने जख्मों और इनके जख्मों पर मरहम रखने के लिए हमने कोई ऐसा इक़दाम नहीं उठाया जिससे हमारे मदारिस, हमारे अकाबिर पर कोई बात आती। हम फिर अकाबिर के पास गए, ये कुछ हो गया है, हमें क्या करना चाहिए। अल्लाह जज़ाए खैर दे हजरत डॉक्टर साहब को, ये शेख साहब के मेरे मुरब्बी और पीर हजरत शेख साहब के फर्जंद थे, मेरे उस्ताद मोहतरम है। इनका घबराना नहीं, कल स्वादी आजम का जमाना था तो सलीमुल्लाह खड़ा था, आज जमाना आया है तो इब्ने सलीमुल्लाह खड़ा हो गया। हमने सुख का सांस लिया, फिर हम शेखुल इस्लाम साहब के पास गए। एक मेरी मुलाकात शेखुल इस्लाम साहब से अलहदा हुई, मैंने ये क्लिप जो आपको दिखाए हजरत को दिखाया, अल्लाह की कसम हजरत ने मोबाइल छोड़ दिया,
ہاتھ کانپنے لگ گئے اور مغموم ہو گئے، چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ میں نے کہا پتہ نہیں اب یہ مجھے کیا کہیں گے، اور کہا بہت افسوس ہے، یہ کچھ یہ کہہ رہے ہیں، یہ کچھ یہ کر رہے ہیں۔ پچھلی باتیں کتابوں کی تھی، اب کتابوں پہ نہیں رہی، اب روڈوں پہ آ گئی۔ کل مجھے ایک شخص کہہ رہا تھا آپ بہت سختی کرتے تھے، آپ کی سختی کی وجہ سے دیکھو نا کیا ہوا۔ میں نے جواب میں کہا جب تک ہم سختی کرتے تھے کسی کی ہمت نہیں تھی وہ روڈ پہ آ کے کچھ بول سکتا۔ آپ سب نے کہا تھا نرم ہو جاؤ، اور جب ہم نرم ہوئے تو اب روڈ پہ آ کے وہ گرم ہو گئے۔ اس لیے اتنا ضرور کہتا ہوں، آپ کی ہر پالیسی سر آنکھوں پر یہ جو کلپس آپ نے دیکھے ہیں، ان کے جواب اللہ کے فضل سے ہم نے انہی کے انداز میں دیے ہوئے ہیں۔ اور میں اکابر سے کہتا ہوں شاید کوئی گورنمنٹ کے ادارے آپ کو میرا کلپ دکھائیں گے کہ یہ دیکھو اس نے بہت سخت بات کی ہے، تو آپ جواب میں ان کلپ کا ذکر کر دینا یہ اس کے جواب میں کہی ہے۔ یہ بھی نہ کریں تو کیا خیال ہے آپ کا؟ ہم بالکل بے حس ہو جائیں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائی فضل سبحان کہہ رہے تھے 6 ستمبر بھی ہے، 7 ستمبر بھی ہے، انہوں نے 2 کا ذکر کیا، ایک ڈیفنس پاکستان کا اور ایک ختم نبوت کے مسئلے کا۔ اور میں 6 ستمبر 1985 کی بات بھی کرنا چاہتا ہوں۔ 6 ستمبر کو ہی حق نواز جنگوی شہید رحمت اللہ علیہ نے جنگ میں ایک جماعت کی بنیاد رکھی تھی جس کا نام سپاہی صحابہ رکھا تھا، اور آج وہی ستمبر کا مہینہ ہے۔ 6 ستمبر کو اس جماعت کی بنیاد رکھی گئی تھی، اور آج ستمبر کے مہینے میں اس جماعت میں نئی روح بیدار ہو گئی ہے، نیا جذبہ آ گیا ہے۔ اکابر کی سرپرستی میں ان کے حکموں کے مطابق، ان کی تعلیمات کے مطابق گویا 6 ستمبر کو تجدید وقت اور تجدید عہد کر رہے ہیں۔ حق نواز تیری روح سے بھی مخاطب ہے، ہم تک مر جائیں گے صحابہ کی عزت پہ پہرا دیتے رہیں گے انشاءاللہ۔ علماء کرام کے اس مشاورت کے مطابق، شیخ الاسلام کی مشاورت کے بعد ان حضرات کا جو اعلامیہ ہے وہ یہ کہ کل جمعۃ المبارک میں ہم نے جمعوں کے اجتماعات میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی خدمات کو بیان کرنا ہے، ان کی رشتہ داریوں کو بیان کرنا ہے، اور یہ سلسلہ ہم کافی عرصے سے چلا رہے ہیں۔ میں اکابر کے علم میں لانے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ ہم نے گزشتہ دنوں حضرات صحابہ کرام پر مشتمل قرآن حکیم میں جو آیاتیں آئی ہیں ان آیاتوں کو علیحدہ کر کے اس کی تفسیر کر کے ہم نے مساجد اور علاقوں اور یونٹوں میں اس کا درس قرآن شروع کیا ہوا ہے تاکہ لوگ اس کا درس قرآن سن کے ان کے دل میں محبت پیدا ہو۔ اور علماء کرام آپ سے کہتا ہوں جو پیچھے بیٹھے ہوئے میرے دوست اور بھائی اور مساجد کے ائمہ ہیں، آپ اپنی اپنی مسجدوں میں یہ عزم کر لیں، آپ نے روزانہ صحابہ کی تعریف اور مدح اور ان پر ہونے والے اعتراضات کا جواب دینا ہے، اور اپنے لوگوں کو بتانا ہے، اپنی عوام کو باشعور کرنا ہے، اور باشعور کر کے پیغام دینا ہے کہ صحابہ کسی ایک طبقے کے نہیں سب کے ہیں۔ میں اس لیے کہا کرتا ہوں دنیا کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں صحابہ۔ جمعے والے دن آئندہ جمعے کو 3 بجے انشاءاللہ العزیز تمام جماعتوں تمام لوگوں کے اتفاقیہ اعلامیہ سے ایک ریلی کا انعقاد کیا گیا ہے، اور حضرت ڈاکٹر صاحب سے میں مؤدبانہ گزارش کرنا چاہوں گا، آپ نے حکم دے دیا ہے یہ ریلی نہیں ہوگی ریلا ہوگا۔ حضرات اکابرین ملت، ہم نے یکم محرم کو جلوس نکالا اور تحت نگاہ لوگ نظر نہیں آ رہے تھے، وہ ہم تھے صرف اکیلے تنہ تنہا۔ آپ جیسے لوگوں کا سایہ اور سرپرستی ہوگی اس کا سرا آخری نظر نہیں آئے گا۔ اور کچھ لوگوں کے خیال میں یہ بھی ہے کہ اہل تشیع کی تعداد پاکستان میں بہت زیادہ ہے، انہیں ہم بتائیں گے تعداد زیادہ نہیں ہے، تم نے صرف جلوسوں میں دیکھے۔ میں نے کل ذمہ دار سے کہا تھا انہیں جمعے والے دن اپنی عبادت خانوں میں دیکھو ان کی صفیں کتنی بڑی ہیں، پھر پتا چلے گا کتنے گھنٹہ پہلے یہاں، 2 گھنٹے وہاں، 6 گھنٹے بعد وہاں، 11 کو یہاں، 9 کو وہاں۔ اس طرح تو پوری کراچی سے جمع ہو جائے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ یہ تو ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھیجیں وہ بھی ان سے زیادہ ہو جائے، یہ کوئی بات نہیں ہے۔ ہم بتائیں گے کہ اس شہر میں تعداد کتنی ہے۔ اور ساتھ ساتھ بریلوی مکتب فکر کے حضرت مولانا مفتی منیب الرحمان صاحب نے بھی ہفتے والے دن ایک احتجاجی کا اعلان کیا ہے، اور وہ بھی کل کو یوم عظمت صحابہ کے طور پہ اس جمعے والے دن صحابہ کی عظمت کو منا رہے ہیں، اور ہفتے والے دن ان کی بھی ریلی ہے۔ ہم ان کے سارے پروگراموں کی تائید کرتے ہیں۔
इसी तरह हमारे अहले हदीस दोस्तों ने कल बहुत बड़ा इज्तिमा किया, अपने उलमा को बुलाया, इन्होंने भी इस उन्वान से जितने फैसले किए हम इनकी भी तायीद करते हैं। हमारी कोशिश होगी आने वाले वक्तों में हम सब मिलकर मुश्तरका तौर पे इनके साथ चलें और इनके एक होकर उन्हें जवाब दें। ये अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, हसन, हुसैन, मुआविया, अबू सुफियान रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन का मुल्क है, जहां अब गुस्ताखी नहीं चलेगी। आखिरी बात हजरात से कि बाज लोग ये कहते हैं जी वो एक मोतदिल है, वो जी फला मोतदिल है, चलो इसको ले आओ, वो फला मोतदिल है इसको ले आओ। हमने जो वीडियोस दिखाए हैं ये इनके आम लोगों के नहीं हैं। साजिद नकवी हाथ खड़ा करके कह रहा है मैं खिलाफत का मुनकिर हूं, इससे बड़ा भी कोई मोतदिल होगा? ये उनका सबसे बड़ा मोतदिल आदमी है। वो सब एक प्लेटफॉर्म पे, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कोई एक बात भी नहीं है। लिहाजा आज का इजलास मुतालबा कर रहा है, डॉक्टर साहब कहेंगे वो ये कि एफआईआर में शिक्के दाखिल की जाए, दफात जिसके अंदर दहशतगर्दी की शिक्कियों, इन लोगों को गिरफ्तार किया जाए। ऐसे जुलूस जिसमें गुस्ताखी हुई है उनके परमिट को मनसूख किया जाए। मसाजिद मदारिस के सामने से निकलने वाले जुलूसों के रास्ते तब्दील किए जाएं। और हमारी तजवीज़ है कोई बहुत बड़ा कराची के बाहर एक बहुत बड़ा गिरोड इन्हें दे दिया जाए। हम हिमायत करते हैं, वहाँ जो करें, लेकिन हमारे रोडों और चौकों और चौराहों पर जो कुछ होता है ये बर्दाश्त नहीं है। मैं एक बार फिर तमाम हजरात देवबंदी, बरेलवी, अकाबिर, दानिश्वर, मुहक्किकीन तमाम का मशकूर हूँ। सबसे ज्यादा हजरत डॉक्टर साहब का जिन्हें इतनी देर से यहाँ बैठे हुए अपने तमाम काम छोड़ के, अल्लाह ताला इन्हें जाए खैर दे। कारी उस्मान साहब, डॉक्टर साहब और जामिया दारुल उलूम कराची वाले जमीयत उलमा मुस्लिमीन साहब, मौलाना इकबाल साहब, मौलाना अब्दुल्ला शाह मज़हर साहब यहाँ तशरीफ लाए बीमारी के बावजूद, इन सब का शुक्रिया। अल्लाह ताला हम सबको एक साथ मुत्तहिद और मुत्तफिक रहकर इस सिलसिले में आगे चलने की तौफीक अता फरमाए। हाफिज अहमद अली साहब। इस पर एक और बात, एक शख्स ने इस लानत करने वालों को मलून कहा, उसके खिलाफ एफआईआर काट दी है। हम उसकी शदीद मजम्मत करते हैं। कारी जवार बहादुर और उनके डॉक्टर साहब ने जो उन पर जो गिरफ्तारियां की इसकी मजम्मत करते हैं। और तमाम अहले सुन्नत में जहाँ कोई तकलीफ होगी हम उनके साथ बराबर के शरीक होंगे। जज़ाकुम।